السلام علیکم 10th کلاس. آج ہم پارچہ بافی اور لباس کے تعارف کا لانگ کویشچن نمبر 2 پڑھیں گے. ریشوں کی شناخت کے مختلف طریقے تحریر کریں. تو اس کا جواب درسی کتاب کے صفحہ نمبر 4 سے 8 تک ہے. اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 4 کھولیں. ریشوں کی شناخت پارچہ بافی کے ریشوں کی شناخت نہایت اہم ہے کیونکہ نئے ریشوں کی دریافت سے نئے کپڑے بننے لگے ہیں. اس کے علاوہ قدرتی ریشوں کو مصنوعی ریشوں میں اس طریقے سے ملا دیا جاتا ہے کہ ان کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے. پارچہ بافی کے ریشوں کی شناخت کے لیے درج ذیل طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. نمبر 1 محسوس کرنے کے عمل سے. نمبر 2 دھاگا توڑنے کے عمل سے. نمبر 3 جلانے کے عمل سے. نمبر 4 خوردبین سے. نمبر 5 کیمیاوی عمل سے. فرسٹ ون پہ آپ آئیں. محسوس کرنے کے عمل سے کپڑوں کی شناخت. عام طور پر کپڑوں کو دیکھنے اور محسوس کرنے سے کپڑے کی ظاہری حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پارچہ بافی میں محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے پر ہاتھ کی انگلی رکھ کر دیکھا جائے. اگر انگلی کی حرارت اسی حصے پر رہے اور کپڑا گرم لگے تو اس سے پتہ چلے گا کہ کپڑا اونی ہے. اسی طرح آپ مختلف قسم کے بنے ہوئے کپڑوں کی شناخت محسوس کرنے کے طریقے سے کر سکتے ہیں. نمبر 2 دھاگا توڑنے کے عمل سے کپڑوں کی شناخت. کپڑے کی مضبوطی اور پائیداری کا اندازہ لگانے کے لیے کپڑے کے چھوٹے سے ٹکڑے میں سے 10 سے 15 سینٹی میٹر لمبا دھاگا لیں اور دھاگے کے بل کھول کر دیکھیں. لیکن اس شناخت کے لیے صرف ایک ہی تار لیا جاتا ہے. اس تار کو آرام سے کھینچیں اور توڑ کر دیکھیں. مختلف کپڑوں کے دھاگوں کی شکل توڑنے پر ان کی درج ذیل پہچان ہوگی. کاٹن سرے آگے سے برش کی طرح منتشر ہوتے ہیں. لینن کاٹن کے مقابلے میں زیادہ زور سے ٹوٹتا ہے. سرے سیدھے لمبے اور تھوڑے سے چمکیلے ہوتے ہیں. اونی کپڑا لچک سے ٹوٹتا ہے اور دھاگے کی سطح کھردری ہوتی ہے. ریان آسانی سے ٹوٹتا ہے. سرے درخت کی شاخوں کی طرح نظر آتے ہیں. ریشم زیادہ زور سے ٹوٹتا ہے. سرے عمدہ اور چمکیلے ہوتے ہیں. نائلون بہت زور سے کھینچنے سے بھی نہیں ٹوٹتا. پولیسٹر زور سے کھینچنے سے بھی نہیں ٹوٹتا. اب ہم آئیں گے نمبر 3 پر. جلانے کے عمل سے کپڑوں کی شناخت. کپڑوں کی شناخت کے لیے یہ کافی حد تک قابل اعتبار طریقہ ہے. اس عمل کے لیے کپڑے کے چھوٹے سے ٹکڑے کو جلایا جاتا ہے. لیکن اگر کپڑے کے تانے بانے میں مختلف ریشوں کے تار لگے ہوں تو یہ تار الگ الگ نکال کر جلائے جاتے ہیں. اس عمل کے لیے 3 چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے. نمبر 1 شعلہ قریب آنے سے کپڑا کس طرح جلتا ہے. نمبر 2 جلے ہوئے حصے کی کیا حالت ہوتی ہے. نمبر 3 راکھ کی شکل اور بو کیسی ہے. جلانے کے عمل سے کپڑوں کی شناخت ہم ان مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں. نمبر 4 کیمیائی اجزاء کے استعمال سے کپڑوں کی شناخت. یہ شناخت کا قابل اعتبار طریقہ ہے لیکن گھریلو پیمانے پر استعمال نہیں ہوتا بلکہ کاروباری نقطہ نظر سے لیبارٹری میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ریشوں کی صحیح پہچان ہو سکے. انسانی خود ساختہ ریشوں سے بنے ہوئے کپڑوں کے لیے مختلف کیمیائی اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں. فینول کے ذریعے، ایسیٹون کے ذریعے، فارمک ایسڈ کے ذریعے، ڈائی میتھائل فارمامائڈ کے ذریعے. نمبر 5 پہ آئے گا خوردبین سے کپڑوں کی شناخت. شناخت کا یہ طریقہ سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے لیکن کارخانوں اور لیبارٹری میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے کپڑے کے چھوٹے سے دھاگے کے بال کھول کر خوردبین کے نیچے تجزیہ کیا جاتا ہے جس سے مختلف ریشوں کی شناخت بآسانی کی جا سکتی ہے. خوردبین سے کپڑوں کی شناخت. کاٹن ریشہ مڑا ہوا اور بالدار نظر آتا ہے. ریان بغیر کسی جوڑ کے مسلسل ہموار اور گول نظر آتا ہے.
لینن سیدھا اور گول مگر جگہ جگہ جوڑ نظر آتے ہیں جو بانس کی مانند ہوتی ہیں. ڈیکرون ریشہ سیدھا اور ہموار نظر آتا ہے. اون ریشہ چھوٹے چھوٹے تہدار ریشوں کا مجموعہ نظر آتا ہے اور سطح روئیں دار ہوتی ہے. نائلون ہلکی سی چمک ہوتی ہے. ریشہ گول ہموار اور سیدھا نظر آتا ہے. ریشم ملائم ہموار سیدھا اور گول نظر آتا ہے. پولیسٹر کالے کالے نقطے نظر آتے ہیں. ریشہ سیدھا ہموار اور شفاف نظر آتا ہے. عزیز بچوں، یہ ہمارا سیکنڈ رانگ کویشچن کا آنسر ہے. اس کویشچن کو آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.